بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں PNF پاکستان اور میں ہوں ملک اعجاز جسیار۔ ناظرین، آج ہم ایک ایسے منصوبے کی بات کرنے جا رہے ہیں جو پچھلے دور حکومت میں شروع ہوا اور ابھی تک تشنہ تکمیل ہے، اور اس کے اوپر جو کام ہو رہا ہے وہ انتہائی ناقص اور گھٹیا طریقے سے کیا جا رہا ہے۔ اس کے اوپر بہت سارے لوگوں نے آوازیں اٹھائی ہیں، لیکن اس کا کوئی حل ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں بلکسر میاں والی اور پھر آگے میاں والی سے مظفر گڑھ تک تقریباً 400 کلومیٹر لمبے اس رستے کا، جو کہ ایک بین الصوبائی روڈ ہے اور کراچی تک یہ راستہ جاتا ہے، اور اس کے اوپر انتہائی بھاری ٹریفک، بڑے بڑے ٹرالر اوور لوڈڈ قسم کے چلتے ہیں۔ اس روڈ کو جب شروع کیا گیا تو اس کے 10 پیکیجز بنائے گئے، یعنی 10 پیکیجز ہیں۔ کسی کنٹریکٹر کے پاس ایک پیکیج ہے، کسی کے پاس 2 ہیں، کسی کے پاس شاید 3 بھی ہوں۔ ہمارا جو بلکسر سے سٹارٹ ہوتا ہے تو اس کا پہلا پیکیج جو ہے وہ SKB ایک کمپنی ہے، اس کو دیا گیا۔ دوسرا پیکیج بھی SKB کے پاس ہے، جو تلگنگ سے دندہ تک تقریباً یہ 2 پیکیجز مکمل ہو جاتے ہیں، بلکسر سے دندہ تک۔ تیسرا پیکیج ایک اور کمپنی ہے المرین حساس، وہ جو دندہ سے آگے میاں والی تک۔ تو یہ 3 تو ہمارے سامنے کام ہوتے ہمیں نظر آ رہے ہیں، لیکن اس سے آگے بھی جو کمپنیز ہیں کافی ساری، وہ بھی کام کر رہی ہیں، اور وہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے۔ اب ہم نے جب اس کی تحقیق کی تو ہمیں پتہ چلا کہ ٹھیکیدار جو ہیں ان کا تو قصور ہوتا ہی ہوتا ہے کہ وہ بھی ظاہر ہے زیادہ سے زیادہ پیسے بچانے کے چکروں میں ہوتے ہیں، لیکن جب ہم نے کمپنیز کی لسٹ چیک کی تو یہ ساری وہ کمپنیز تھیں جو پاکستان کی کافی مشہور کمپنیز ہیں اور بڑے بڑے پروجیکٹس کرتی رہتی ہیں۔ تو پھر ایسا کیوں ہوا کہ تمام کا تمام روڈ 10 کے 10 ٹھیکیدار جو ہیں ان کے کام انتہائی ناقص اور گھٹیا ہیں؟ جب اس کی تھوڑی تحقیق کی گئی تو پتہ یہ چلا کہ اس کی جو بنیادی خرابی ہے وہ ڈیزائن کے اندر ہے۔ جن لوگوں نے ڈیزائن بنایا انہوں نے اس کے اندر اس چیز کا خیال نہیں رکھا کہ اس روڈ کو کیسے بنایا جائے گا، اس کے اوپر لوڈ کتنا ہے، اور یہ جو ہم پیسہ اس کے اوپر لگا رہے ہیں کیا یہ ضائع چلا جائے گا۔ طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ NHA جو کہ ظاہر ہے اس کو آپریٹ کرتی ہے اور سارا نظام اس کے انڈر ہوتا ہے، وہ ایک اشتہار دیتی ہے اور ڈیفرنٹ کنسلٹنٹس جو ہیں ان سے ڈیزائننگ کے لیے ایک ٹینڈر یا ایک کوٹیشن مانگتے ہیں۔ وہ پروسیس میں دیکھتے ہیں کہ کون سی کمپنی بہتر ڈیزائن کر سکتی ہے، پھر ان کے ریٹس ہوتے ہیں، اس کی بنیاد پر یہ کنٹریکٹ دیا جاتا ہے۔ اس روڈ کے سلسلے میں اس ڈیزائننگ پروسیس کو ایک تو کوئی زیادہ توجہ کے ساتھ نہیں بنایا گیا، اور جو انڈس ڈیزائننگ کنسلٹنٹ کمپنی ہے اس کو یہ کنٹریکٹ دیا گیا، تو اس نے یہ ڈیزائن کیا کہ یہ جو ایگزسٹنگ روڈ ہے اس کے اوپر ہی، جس کو وہ ایک واٹر باؤنڈ کہتے ہیں، جو موٹا روڈ ہے، یہ ڈال کر اور اس کے اوپر جو بھی خاکہ وغیرہ ڈالنا ہے اور پھر اس کو اوپر کارپیٹ کر دیا جائے گا، اور جو شولڈر ہیں ان کے وہاں پہ سب بیس جیسے گیڑا وغیرہ ہوتا ہے وہ ڈالا جائے گا، اور اس کے اوپر پھر اس ساری روڈ کے اوپر واٹر باؤنڈ یا بڑا جو روڈا ڈال کے اس کے اوپر جو پروسیس ہے اس کو کمپلیٹ کر کے تو اس کو کارپیٹ کر دیا جائے گا۔ اب ایشو یہ آیا کہ یہ جو ڈیزائن ہے اس کے اندر جو ماہرین سے ہماری بات ہوئی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ایگزسٹنگ کارپیٹ روڈ ہے اس کے اوپر صرف روڈا ڈال کے اگر آپ کارپیٹ کر دیں گے ان دونوں کا آپس میں بانڈ ہی نہیں بنتا۔ اس کو چاہیے یہ تھا کہ یا تو اوپر سے ساری اسفالٹ جو کارپیٹ بنی ہوئی ہے وہ اٹھا لی جاتی، اور پھر اس کے اوپر سب بیس یعنی گیڑا وغیرہ ڈال کے اور جو شولڈر جو اس کی توسیع کی جا رہی ہے ان کو بھی ملا کر پھر ایک اس کا ایک سٹیپ کے اوپر ان کی کمپیکشن کر کے اس کا ایک بانڈ بن جاتا، اس کے اوپر پھر واٹر باؤنڈ جو موٹر روڈ ہے وہ ڈال کر اور اس کے اوپر جو پروسیس ہوتا ہے وہ کمپیکشن کر کے وہ کیا جاتا، تو اس کا کسی نہ کسی حد تک جوڑ بن سکتا تھا۔ یا پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ اسفالٹ سارا روڈ اکھاڑ لیتے ہیں، جس طرح کہ یہ ٹمن طراف والا ہو رہا ہے، تو ظاہر اس پہ کاسٹ وغیرہ زیادہ آتی ہے، چلیں
وہ نہیں بھی کرنا تھا تو اس کو کم از کم اسفالٹ کو اتار کے آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اس کو نیچے اگر کہیں پہ وہ جو اس اسفالٹ کے نیچے بھی اگر روڈ کہیں پہ زیادہ خراب ہے تو اس کے پیچز وہ خالی کر کے وہاں سے اس کی بیس بنا کے اس کو لایا جانا تھا۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جس کو گروونگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ روڈ کے اوپر جس طرح آپ دیکھتے ہیں نا کہ وہ لائنیں لگا دیتے ہیں، اس کو چھوٹی چھوٹی وہ کٹ لگا دیتے ہیں اور پھر وہ کرتے ہیں۔ یہ جو کٹ لگاتے ہیں یہ بیسیکلی کوئی ڈیزائن کا حصہ نہیں ہوتا، ایک کسی رول قانون میں نہیں آتا، بس ایک پریکٹس ہے کہ ٹھیکیدار کو کہا جاتا ہے کہ آپ اس کو کٹ لگائیں تاکہ یہ اس کا آپس میں بانڈ بن جائے۔ اب وہ جو کٹ لگائے گئے ہیں وہ چھوٹے ہیں اور اس کے اوپر جو روڑا ڈالا گیا ہے وہ بڑا ہے، تو وہ اس کے اندر جائے گا ہی نہیں روڑا ہے، تو وہ اس کا بانڈ کیسے بنے گا؟ یا تو اس کے جو کٹ لگائے گئے تھے یہ 4 انچ 6 انچ کے ہوتے تو پھر بھی اس کی کوئی تک بن سکتی تھی۔ بہرحال یہ اسی طرح اس کو ڈیزائن، پھر طرفہ تماشا یہ ہوا کہ یہ جو ایک ڈیزائننگ کنسلٹنٹ ہوتا ہے، پھر ایک سپروائزری کنسلٹنٹ ہوتا ہے کہ جس کو بعد میں جب روڈ بن رہی ہوتی ہے تو وہ چیک کرتا ہے، اس کو پاس کرتا ہے کہ کہیں پہ کوئی کام ٹھیک ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، تو کنٹریکٹر جو ہے اس سے وہ ساری چیک کروا کے پاس کرواتا ہے تو تب NHA پیمنٹ کرتا ہے۔ تو اس روڈ میں جو سپروائزری کنسلٹنٹ ہے وہ بھی وہی ہے جس نے ڈیزائن کیا تھا، یعنی وہ انڈس کنسلٹنٹ والے جو ہیں یا انڈس ڈیزائننگ والے وہی اس کے کنسلٹنٹ بھی ہیں۔ اب وہ ظاہر ہے انہوں نے اپنے جو ڈیزائن ہے اس کو تو انہوں نے پاس کرنا ہی کرنا ہے، تو یہاں پہ یہ خرابی ہو رہی ہے۔ بہت ساری جگہوں پہ یہ دیکھا گیا ہے یا سنا جا رہا ہے کہ کچھ ٹھیکیدار جو ہیں وہ بھاگ بھی گئے ہیں، اور ان کے بھاگنے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ کوئی اس میں سے پیسے کھا کے بھاگ گئے، بلکہ پتہ یہ چلا کہ انہوں نے سمجھا کہ یہ روڈ تو ہماری بالکل پاس ہی نہیں ہوگی اور بدنامی علیحدہ سے ہوگی، تو وہ اس میں سے کچھ نکل رہے ہیں، کچھ جو ہے وہ توسیع لے کے اس کو کر رہے ہیں، کچھ اب اپنے خرچے سے اس کو دوبارہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ روڈ کسی قابل ہو جائے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اس میں کچھ اور چیزیں بھی ہمارے علم میں آئی ہیں، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اسفالٹ وغیرہ ریموو کرنا تھا۔ یہ جو 10 پیکج ہیں ان کے ہمارے تقریباً ایک پیکج جو پہلا ہے بلکسر سے تلنگانگ کی طرف جو آتا ہے یا تلنگانگ سے تھوڑا آگے تک جاتا ہے، کوئی 1 ارب 24 کروڑ اس کی کاسٹ ہے۔ اسی طرح جو آگے جا رہا ہے دندا کی طرف 1 ارب 12 کروڑ اس کی کاسٹ ہے، اور پھر دندا سے آگے میاں والی تک جو ہے کوئی 1 ارب 63 کروڑ، یعنی یہ 4 ارب روپے تو آپ کے تقریباً بلکسر سے میاں والی تک لگ رہے ہیں، اور آخر تک مجھے ایگزیکٹ اسٹیمیٹ نہیں پتا، لیکن یہ 10 سے 12 ارب روپے اس کے اوپر لگ رہے ہیں اس قوم کے جو 1 روپے کہیں سے مانگ کے لا رہی ہے۔ تو آپ اندازہ لگا رہے ہیں، اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ یہ روڈ شروع کرنے سے پہلے 25 کروڑ ویسے ہی ضائع کر دیے گئے تھے کہ جی اس کو ہم ریپیئر کر رہے ہیں، حالانکہ پتہ تھا کہ یہ دوبارہ اس کی مین ریپیئر ہونی ہے۔ تو وہ 25 کروڑ تو خیر چھوٹی ہمارے لیے تو بہت بڑی اماؤنٹ ہے، لیکن جو اوپر لوگ بیٹھے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی اتنی بڑی نہیں ہے، تو وہ انہوں نے ضائع کی۔ اب 12 ارب روپے جو ہیں اس کے اوپر مزید ضائع کر دیے گئے ہیں، اب اس کا کوئی حل ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ اس میں اور کیا کیا چیز ہے۔ بنیادی بات وہی تھی کہ جو ڈیزائن بنانے والی کمپنی تھی اور جو سپروائزری وہ ایک ہی ہے، تو اس کی وجہ سے یہ سارا مسئلہ چل رہا ہے۔ اب اس کا جو حل بظاہر تو ظاہر ہے، اس کو جو پرانی ڈیمانڈ بھی ہے سارے علاقے کی کہ اس کو ون وے کیا جائے، لیکن حکومت کے لیے بھی اب 12 ارب روپے لگ چکے ہیں، پھر دوبارہ اس کو سارے کو ضائع کر کے اس کو ون وے کرنا تو اس کی ظاہر ہے بہت زیادہ کاسٹ ہے، تو کچھ عرصہ تو شاید وہ نہ ہو پائے۔ لیکن یہ جو لوگ جو اس میں ملزم تھے، NHA بھی اس میں برابر کا شریک ہے، کیونکہ NHA نے وہ ڈیزائن کیوں منظور کیا؟ NHA کو اپنی روڈ کا پتہ تھا کہ ہماری روڈ کیسی ہے، اس کے اوپر ٹریفک کتنی چل رہی ہے، اور اس کو نہیں بھی پتہ تھا تو پہلے اسیس کرنا تھا۔ اب سننے میں یہ آیا ہے کہ اب وہ اس کے اوپر مختلف وزن والے وہ لگا رہے ہیں جو ویئنگ سٹیشن ہوتے ہیں، کانٹے وغیرہ، کہ اس کے اوپر دیکھا جائے کہ جو لوڈ آ رہا ہے وہ کتنا ہے اور وہ کتنی گاڑیاں اس کے اوپر سے گزرتی ہیں، تاکہ اس کے حساب سے ہم دیکھیں کہ اس کو کیسے کیا جاتا ہے، اور کیمرے وغیرہ بھی لگائے جا رہے ہیں۔ جو کام یعنی ڈیزائننگ سے پہلے کرنا تھا وہ سڑک مکمل ہونے کے بعد کیا جا رہا ہے۔ یہ ہمارے پاکستان کے اندر ہونے والے کام ہیں، آپ دیکھ لیں۔ اب ہوگا کیا کہ اس کے اندر ظاہر ہے اب جب یہ سارا پروسیس ہو گیا تو اب اس خرابی کو کیسے دور کیا جائے گا؟ بظاہر تو یہی نظر آتا ہے کہ وہ کچھ لے دے کے ختم ہو جائے گا۔ یہ جو کنٹریکٹر ہیں اگر اور نہیں ہوگا، یہ ہر ایک کے پاس 2-2 ارب
1.5 ارب 3 ارب، تو اگر 10 ٹھیکیدار ہیں تو وہ 1-2 کروڑ روپے ڈال کے تو وہ کام چلا لیں گے، جہاں جہاں انہوں نے وہ فائلوں کو پاس کروانا ہے یا جو بھی کرنا ہے تو وہ اس سے جان چھڑا لیں گے اور یہ اس کو بھگتیں گے عوام۔ یا دوسرا طریقہ یہ تھا کہ اس کے اوپر کوئی پراپر انویسٹیگیشن ہوتی، یا وہ انڈس کمپنی ہے وہ اپنے 2-4 ملازمین فارغ کر دے گی اور کہے گی کہ یہ ان کی غلطی تھی اور ان کی غلطی تھی، لیکن اس کا پرماننٹ حل کوئی نہیں ہوگا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جو کنسلٹنٹ کم از کم جس نے ڈیزائننگ کی، جو سپروائز کر رہا ہے، اس کی کمپنی کو ہمیشہ کے لیے بلیک لسٹ کیا جائے اور ان کو کوئی پراپر سزا دی جائے تاکہ انہیں پتہ ہو کہ ہم نے کیسے کرنا ہے۔ پاکستان کے اندر بہت سارے کام تو اس وجہ سے کیے جاتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی کرپشن یا پیسے لیے جاتے ہیں، لیکن ایک اور ہمارا قومی جو ایک مشغلہ ہے یا قومی ہماری ایک روایت بن گئی ہے کہ ہم خواہ مخواہ جو اپنی ڈیوٹی ہے اس کے اندر ہم نیگلیجنس کا مظاہرہ کرتے ہیں اور وہ ڈیوٹی پراپر طریقے سے نہیں دیتے اور قوم کے اربوں روپے وہ دیتے ہیں، حالانکہ اس میں ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ تو یہ سارے پروسیجر آپ کے سامنے ہیں، تو یہی رہا ہے۔ اب اس کا حل ایک تو یہ ہے کہ شاید عوام اب احتجاج کریں۔ عوام کتنا احتجاج کریں، پہلے بھی انہوں نے کیا ہوا ہے۔ اب اگر عوام کہیں روڈ بلاک کر دیتی ہے 3-4 جگہوں سے تو پھر کہا جائے گا جی وہ رستے رک گئے ہیں اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، لیکن بظاہر اس کا اور کوئی حل نظر نہیں آتا۔ اینٹی کرپشن میں اپلیکیشن بھی ہمارے جو دوست ہیں، یہاں کی ایک مقامی تنظیم ہے عہد وفا کے نام سے، کچھ دوستوں کا ایک ہے، انہوں نے بڑی ایفرٹ کی ہے اور وہ انہوں نے اینٹی کرپشن میں بھی اس کی اپلیکیشنیں دی ہیں اور وہاں پہ کچھ ہیئرنگ ٹائپ بھی ہوئی۔ ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو 2018 سے پہلے 2013 سے 2018 کے دوران ایک چیئرمین تھے جو شاید اشرف تارڑ صاحب اس کے NHA کے، تو انہوں نے ایک بڑا اچھا نظام بنایا تھا۔ اس وقت چونکہ سی پیک بھی آ رہا تھا تو سارا، تو انہوں نے یہ جو پروکیورمنٹ کمیٹی ہے نا، جو یہ ڈیزائن وغیرہ پاس کرتی ہے یا پھر یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ اب اس پروسیس کو ٹینڈر میں چلا جانا چاہیے اس روڈ کو یا اس کام کو، تو اس ٹینڈرنگ سے پہلے وہ P&D ایک پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے اور NHA کے کچھ آفیسرز ہوتے تھے، انجینئرنگ کونسل کو بھی وہ شامل کرتی تھی، اینٹی کرپشن والوں کو اور نیب والوں کو بھی انہوں نے کہا تھا کہ آپ اپنا ایک نمائندہ اس سٹیج پہ بھیج دیں کہ وہ چیک کریں کہ اس میں اندر کوئی پروسیس شفاف ہے یا نہیں ہے، تاکہ کام شروع ہونے کے بعد یا کام مکمل ہونے کے بعد جب پتہ چلتا ہے تو ظاہر ہے اس وقت پھر اس کا حل کوئی نہیں ہوتا۔ تو آپ پہلے سے بے شک اپنے نمائندے بھیجیں اور یہاں سے جب ہم وہ کریں گے کوئی بھی پروسیس اس کو چیک کریں تاکہ کوئی کام شروع ہونے سے پہلے غلطی کو روکا جاتا ہے۔ وہ بڑا اچھا نظام تھا، لیکن ظاہر ہے وہ پھر جیسے حکومتیں بدلتی ہے تو نظام بھی بدل جاتے ہیں۔ ایک کام اور بڑا اچھا ہوا اس وقت 2013 سے 2018 میں، تاکہ یہ حکومت نے فیصلہ کیا کہ اندر جتنی بھی روڈ پاکستان کے اندر بنے گی ان میں وہ پرانا سسٹم جس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ایک تارکول گرم کرنے والی ایک مشین ہوتی تھی جس کو بیلری یا بوائلری ٹائپ کہتے تھے یا بوائلرز ہوتے تھے، تو وہ وہاں سے گرم کر کے پھر وہ تارکول کو ایک پائپ کے ذریعے ڈالا جاتا تھا روڈ کے اوپر، اور پھر اوپر جو مزدور ہیں وہ ٹوکریوں میں بجری بھر کے اس کے اوپر پھینک رہے ہوتے تھے۔ تو وہ سلسلہ ختم کر دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ اب جو بھی روڈ بنے گی اس کو پراپر اسفالٹ اور کارپیٹ ہوگی، تو اس سے کافی بہتری آئی ہے۔ لیکن یہ جو اب کیا کہیں نیگلیجنس اور یہ اس طرح کی چیزیں ہیں کہ جہاں پہ ہم اس کو سارے کو پروسیس کو اور قوم کے پیسوں کو اپنی تھوڑی سے مفاد کے لیے ضائع کر دیتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے کچھ ویڈیوز بنائی بھی تھیں کہ جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ جو یہ تو ڈیزائننگ کے علاوہ جو ٹھیکیداروں نے کیا کہ وہ جو شولڈر بنانے تھے وہاں پہ ظاہر ہے جو جس طرح ریور بیڈ ہوتا ہے وہاں سے وہ بجری اور اس طرح کی چیزیں ڈالتے ہیں، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے مٹی ڈال کے وہاں پہ یعنی رہی صحیح کسر انہوں نے پوری کر دی۔ اسی طرح روڈ کے اوپر یعنی آپ کیا کہیں کہ بھئی آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے، اور اس روڈ پتہ نہیں کیا، جب یہ پہلے بھی کسی مشرف دور میں بنا تھا تو اس وقت بھی ایسے ہی ہوا تھا، کوئی ٹھیکیدار بھاگ گئے تھے، کوئی کھا گئے تھے، چاہے تو اب اس میں کمیشن ہوتا ہے، چاہے وہ جو کہتے ہیں جی پیپر ورک ہوتے ہیں کہ پیسہ آپ تھوڑا بہت لگائیں اور باقی کھا لیں۔ تو اب دیکھیں اس میں کون کون سے لوگ انوالو تھے، اگر کسی پراپر فورم پہ اس کی انکوائری ہو اور کچھ لوگوں کو سزائیں ہوں تو شاید آنے والے دور میں ہمارے جو کام ہیں وہ بہتر ہو سکیں اور ہمارا پیسہ ضائع ہونے سے بچ جائے۔ آپ سب کا بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔